اور پھر ایک آدمی جا رہا ہے یہاں، وہ کسی نے کہا لماذا تضحک الآن، اس وقت بھی ہنستے ہو؟ کہا ولی السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، دنیا سے جا رہا تھا، اس وقت ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس شخص نے کیا کہا، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر صحابہ ہماری بات مانتے تو جا کر کے اس طریقہ پر یہ کہ نہ مرتے، علیاذ باللہ ختم ہو گئے دنیا سے۔ فرمایا کہ دنیا سے ختم نہیں ہوئے، شہید کو مردہ نہ کہو، بولو شہید کو مردہ نہ کہو۔ آسان الفاظ میں سمجھو، موت سب کو موت دیتی ہے، لیکن شہادت وہ ہے جو موت کو بھی موت دیتی ہے۔ کیا عرض کیا؟ موت سب کو موت دیتی ہے، موت سب کو موت دیتی ہے۔ آپ کی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فلاں 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 فلاں، موت سب کو بگاڑ دیتی ہے، موت سب کو موت دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو بھی موت دیتی ہے۔ بازو گل بانگے پریشان میں زنم، بازو گل بانگے پریشان میں زنم، آتش در عند لیبام میں زنم، جملہ گل بار میں باستند من، سر بدیوار گلستان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شدئی، شیشہ زار ہلائل شدئی، کاس در خون شہیدان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شدئی، کاس در خون شہیدان میں زنم۔ سمجھتا ہے مولانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نضر بن انس نے فرمایا کہ میں بہت سی جنگوں میں حاضر نہیں تھا، لیکن اب اگر کوئی جنگ میں حاضر ہو گیا تو میں بھی بخاری میں اپنے پڑھا ہے، میں ایسا لڑوں گا کہ اللہ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح لڑتا ہوں، اللہ بھی دیکھے گا کہ اس طرح میں لڑتا ہوں، دشمن کو بھی میں دکھاؤں گا اس طرح میں لڑتا ہوں۔ لا یرین اللہ، خدا بھی دیکھا، ما اجدو ما اجدو ما اجدو، سمجھتا ہے؟ اللہ کو میں دکھاؤں گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں۔ مولانا پاخانہ ہے نا، یہ پاخانہ آپ کے کپڑے پر لگے گا، ناپاک ہوگا، لیکن پاخانے کو جب آپ جلائیں گے، جلا کر کے اس کی راکھ بنائیں گے، تو وہ راکھ میں اگر مثلا وہ آپ نے پانی ڈال دیا، کیچڑ بن گیا، آپ کے کپڑے پہ لگ گیا، نظافت کے لیے تو دھو، لیکن کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ پاخانوں کو جب جلایا، راکھ بنایا، تو راکھ کو اس کا ناپاک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان النار مغیرۃ للمادۃ وللحقیقۃ، اس نے مادہ اور حقیقت پاخانہ والا ختم کر دیا، اس کو دوسری چیز بنا دی، سمجھے؟ تو خون ناپاک ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث کا خون ہو، سمجھے؟ خون ناپاک ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث کا یا شیخ التفسیر یا آپ کا وہ جو پیر صاحب جس کا منہ جو ہے بندر کے پچھلے حصے کی طرح، سمجھ رہی ہے کہ مجھ ہے جس نے صاف کی ہے، آپ کے پیر کا خون ہو یا مدرس کا، مفسر، محدث کا خون، کسی کا بھی ہو، خون ناپاک ہے۔ آیا مسئلہ؟ خون ناپاک ہے، لیکن شہادت سے وہ خون پاک ہو جاتا ہے، شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خون کے ساتھ اس کو پاک۔ امام بخاری نے اسی کو ثابت کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جیسے کہ آگ مغیر للحقیقت ہے، مغیر للمادہ، مغیر للحقیقت ہے، اور وہ مقلب ہے، انقلاب ماہیت کر لیتا ہے، تو اسی طریقے تغییر ماہیت، تو اسی طریقے اور یہ چیز بھی کیا ہے؟ شہادت بھی۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مولانا جب بھی میرے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو دو چیزیں، کیوں مرا، بولو کیوں مرا، یہاں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں چلا گیا، یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں مرا، کیوں مرا؟ تو سوال یہ کہ میرا ₹1,00,000 آپ کے پاس ہے، امانت ہے، ₹1,00,000 میں آپ سے لیتا ہوں، کل لے لوں، پرسوں لے لوں، ترسوں لے لوں، خرسوں لے لوں، ٹھرسوں لے لوں، شرسوں لے لوں، 10 دن کے بعد میں نے اپنی امانت آپ سے لے لی، ملکیت میری ہے، تو تمہارا افسوس کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بے وقوف ہے تم، کیوں؟ چیز میری تھی، ملکیت تھی، المالک یتصرف فی ملکی کے فشا، تو ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، مملوکون للہ، المال لزید، یہ لام تملیک کے لیے استعداد ہے۔ اگر میرے بھائی کو اللہ لے گیا تو اللہ اپنے مالک، اپنے ملک کو لے گیا، میں کیوں افسوس کروں؟ برداشت کرو۔
سمجھ دے؟ ایک اس کا جواب کہ بھائی میرا کیوں مرا، کیوں گیا؟ تو فرمایا کیوں گیا؟ مالک اپنے ملک کو لے گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کہاں گیا؟ بولو، ایئر کنڈیشن کو چھوڑ کر کے کہاں گیا؟ ادھر سے گیا، کہاں گیا؟ فرمایا ایسی جگہ پہ گیا کہ تم ادھر جاوی، وہاں کا مزہ ہے ہی چیز ہی الگ ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبح کو عارضی طور پر جب کوئی نکلتا ہے، شام کو جب گھر کو واپس چلا جاتا ہے اصلی ٹھکانے پہ، نوکری کے لیے 4 گھنٹے جاتے ہیں 5، تو کہتے ہیں رجع الی بہتی، کیا کہتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں راجعون الی اللہ، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے اور آپ ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کی اصل واجب الوجود ہے، اس لیے کل شیء یعود الی اصلی، یہ تو اپنے اصل کے پاس پہنچ گیا، یہ تو اپنے اصل کے پاس پہنچا، تو پھر اس میں کیا ہو گیا؟ سمجھے؟ اور پھر ایک آدمی جا رہا ہے یہاں، وہ کسی نے کہا لماذا تضحک الآن، اس وقت بھی ہنستے ہو؟ کہا ولماذا لا اضحک، کیوں نہ ہنسوں؟ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین۔ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، ارے جھوٹی دنیا کو چھوڑ کر جھوٹوں سے نکل رہا ہوں، سچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ سے بڑا سچا کون؟ 1.25 لاکھ انبیاء سے زیادہ سچے کون؟ یہ اصلی جگہ وہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جاہز ایسے بدصورت تھے کہ آنکھیں اس کی یہاں سے تھیں، سمجھ رہی ہیں کہ جائز دنیا کا بدصورت انسان، لو مسخ اللہ الخنزیر لما کان ادنی صورت من الجائز، خدا خنزیر کی شکل بگاڑ دے تب بھی جائز سے خوبصورت ہے، لیکن جائز دنیا کا ذہین انسان تھا۔ بیوی اس کی وہ ملکہ حسن تھی، اس وقت کائنات میں سب سے خوبصورت۔ بیوی کہتی تھی کہ میں بھی جنتی تو بھی جنتی، کیوں؟ اس لیے جنتی کہ میں صبر کر رہی ہوں کہ تیرے جیسے کالی بچھو کے پاس میں زندگی گزار رہی ہوں، میں خوش ہوں اور میں صبر کر رہی ہوں، اور تو شکر کر کے تیرے جیسے بچھو کو میرے جیسے خوبصورت عورت مل گئی ہے، تو شکر ہے۔ اللہ شاکر سے بھی راضی، اللہ صابر سے بھی راضی، بولو سمجھ شیر میں وشکروا لی، شکر تو آ گیا، اب صبر کرو۔ آپ کو مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ شکر آ گیا، شکر بھی کرو، صبر بھی کرو۔ باقی صبر کی وہی 3 صورتیں آپ کو بتا دیں۔ الصبر حبس النفس، سمجھے؟ نفس کو روکنا اذیتوں پر۔ پھر الصبر یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ الصبر علی الاذی، الصبر علی ما امر، الصبر عما نہی۔